السلام علیکم ناظرین، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، کسی زمانے میں کہیں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب مرنے کے دن قریب ہیں، بیٹے کو نصیحت کرنی چاہیے تاکہ وہ زندگی آرام سے گزارے۔ سو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹے، تمہیں معلوم ہے کہ جنگل کے فلاں کنارے پر دیودار کا ایک درخت ہے جس کو میں نے آج تک نہیں چھیڑا۔ کل تم اکیلے لکڑیاں کاٹنے جاؤ گے کیونکہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، لیکن یاد رکھنا تم بھی اس درخت کو کبھی ہاتھ نہ لگانا۔ جنگل میں جو چاہے کاٹنا مگر دیودار کو کبھی نہ کاٹنا۔ یہ کہہ کر بوڑھا لکڑہارا مر گیا۔ اس واقعے کو کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن لکڑہارے کا بیٹا جنگل میں گیا۔ اس نے دیودار کے درخت کو غور سے دیکھا اور اپنے آپ سے کہا، کوئی ایسی خاص بات تو نظر نہیں آتی اس درخت میں، آخر اسے کیوں نہ کاٹا جائے۔ لکڑہارے کے بیٹے نے یہ سوچا اور کلہاڑی اٹھا کے درخت کے تنے پر مارنے لگا۔ درخت وہاں سے سرک کر پرے ہٹ گیا۔ لکڑہارا ایک قدم آگے بڑھا تو درخت اور پیچھے ہٹ گیا۔ اب لکڑہارے نے درخت کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ درخت اس سے بھی تیز دوڑنے لگا۔ لکڑہارا تھک کر اسی جگہ واپس آ گیا جہاں سے چلا تھا اور کلہاڑی کندھے پر رکھ کر گدھے پر سوار ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی، چاروں طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ لکڑہارے نے گدھے کو روکا اور وہیں رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ گدھے کو ایک درخت سے باندھا اور خود اوپر چڑھ کر موٹی سی شاخ پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی دن نکلا، لکڑہارا درخت سے نیچے اترا، مگر واہ قسمت، جس جگہ رات کے وقت گدھا باندھا تھا وہاں گدھے کے بجائے ہڈیوں کا ڈھیر پڑا تھا اور چند قدم کے فاصلے پر وہی دیودار کا درخت کھڑا تھا۔ لکڑہارے نے کلاڑی کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، میں پیدل ہی اس کا پیچھا کروں گا۔ دیودار کا درخت اور لکڑہارا آگے پیچھے چلتے ہوئے پہاڑوں پر سے گزرے، وادیوں اور میدانوں میں سے گزرے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ دن کا اجالا سمٹنے لگا۔ یہ رات بھی لکڑہارے نے ایک درخت پر بسر کی اور اگلے دن دیودار کے درخت کے پیچھے دوڑنے لگا۔ تیسرے دن ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا جس سے لکڑہارا دیودار کے درخت کو بالکل بھول گیا۔ اچانک اس کے سامنے ایک ناگ اور ایک مست ہاتھی آ گئے۔ ناگ اور ہاتھی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ناگ ہاتھی کو نگلنے لگا تھا، لیکن ہاتھی کے لمبے لمبے دانت رکاوٹ بن گئے اور ہاتھی ناگ کے حلق میں پھنس گیا۔ لکڑہارے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ حیرت سے بت بنا کھڑا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ ہاتھی نے جب لکڑہارے کو دیکھا تو مدد کے لیے چلایا، بچاؤ بچاؤ، خدا کے لیے اس ناگ کو مار دو، میں جب تک جیوں گا تمہارا احسان مند رہوں گا، ذرا اس کے دانت تو کاٹ دو۔ ناگ نے بھی لکڑہارے سے درخواست کی، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے لکڑہارے نے کلاڑی اٹھائی اور ہاتھی کے دانتوں پر دے ماری۔ دونوں دانت کٹ کر دور جا گرے۔ ناگ نے پورے ہاتھی کو پیٹ میں اتار لیا۔ اب ناگ نے بڑے اطمینان سے لکڑہارے کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہیں اس کام کے بدلے میں بہت سی دولت دوں گا۔ یہ کہہ کر ناگ لکڑہارے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ دونوں مزے مزے سے گپ شپ کرتے چلتے رہے۔ راستے میں ایک جھیل آ گئی۔ سانپ نے کہا، تم یہاں میرا انتظار کرو، میں ذرا نہا کر تازہ دم ہو لوں، اگر کوئی واقعہ پیش آئے تو ڈرنا مت، سمجھے؟ یہ کہہ کر ناگ پانی میں کود گیا۔ اسی لمحے زور کی آندھی چلنے لگی۔ چیختی چنگھاڑتی ہوا کے ساتھ بارش بھی ہونے لگی۔ بجلی اتنی زور سے چمکتی تھی کہ لگتا تھا آسمان پھٹ جائے گا۔ کالے کالے بادل ایک دوسرے سے ٹکرا کر ہولناک گرج پیدا کر رہے تھے۔ جب تک ناگ پانی میں نہاتا رہا یہ سلسلہ جاری رہا۔ جیسے ہی وہ پانی سے باہر آیا طوفان تھم گیا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ناگ نے لکڑہارے کو بتایا کہ نہا کر اس کی تھکاوٹ دور ہو گئی ہے،
اب سفر آرام سے کٹے گا۔ لہٰذا دونوں پھر چلنے لگے۔ راستے کے دونوں طرف کاسنی کے بے شمار پھول کھلے تھے، کبھی ان کو توڑنے اور کبھی گاتے ناچتے۔ آخر انہیں ایک مکان دکھائی دیا۔ ناگ نے لکڑہارے کو بتایا، یہ میری ماں کا گھر ہے، ہم اسی گھر میں جا رہے ہیں۔ جب میری ماں کو پتہ چلے گا کہ تم میرے بہترین دوست ہو تو وہ خوش ہو کر تمہیں مزیدار کھانے کھلائے گی۔ لکڑہارے نے کہا، کچھ کھانے کو مل جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ ناگ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، خبردار، کچھ مت کھانا، بلکہ ماں سے کہنا کہ دیوار پر ٹنگا ہوا چھوٹا سا آئینہ دے دو۔ یہ باتیں کرتے کرتے وہ گھر کے دروازے تک پہنچ گئے۔ ناگ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ناگ کی ماں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ بیٹے کا حال چال پوچھنے کے بعد اس نے دریافت کیا کہ اس کے ساتھ یہ اجنبی کون ہے۔ ناگ نے جواب دیا، ماں جی، یہ میرا سب سے اچھا دوست ہے، یہ میرا محسن ہے، اس نے میری جان بچائی ہے، تو بیٹا اس کو اندر لے آؤ نا، دودھ اور گوشت سے اس کی خاطر کرو۔ لکڑہارا گھر کے اندر تو چلا گیا، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا اور بہانہ یہ کیا کہ اسے بھوک نہیں ہے، ورنہ وہ ضرور کھاتا۔ لیکن بیٹا، تم میرے بیٹے کے دوست ہو، میں تمہیں کچھ کھائے پیے بغیر کیسے جانے دوں؟ مجھے تو یہ بہت برا لگ رہا ہے۔ اچھا بیٹا، کچھ کھاتے نہیں تو کوئی تحفہ ہی لیتے جاؤ۔ ناگ کی ماں نے لکڑہارے سے کہا۔ لکڑہارے نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ کے پاس ایک چیز ہے، مجھے وہ مل جائے تو میرا سفر اچھا کٹے گا۔ ماں نے کہا، تم نام تو لو، میں فوراً دے دوں گی۔ لکڑہارا جلدی سے بولا، وہ جو سامنے دیوار پر آئینہ لٹک رہا ہے وہ مجھے دے دیجئے۔ ماں نے کہا، بڑی معمولی چیز مانگی ہے، عجیب خواہش ہے تمہاری۔ لکڑہارے نے جواب دیا، یہ معمولی آئینہ ہی میرے سفر میں کام آئے گا۔ اچھا بیٹا، ماں نے اتنا کہا اور آئینہ اتار کر لکڑہارے کو دے دیا۔ ناگ اور ناگ کی ماں سے اجازت لے کر لکڑہارا پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے اسے اچانک خیال آیا کہ ناگ نے اپنی ماں سے مجھے آئینہ کیوں دلوایا؟ اس کا کچھ تو مقصد ہوگا نا۔ یہ سوچ کر اس نے جیب سے آئینہ نکالا، اس کی پشت کو اچھی طرح دیکھا، پھر الٹ کر سیدھا کیا اور اس میں اپنی شکل دیکھنے لگا، لیکن آئینے میں اسے اپنی شکل کے بجائے ایک دیو نظر آیا۔ اس دیو نے بڑے ادب سے جھک کر اس سے کہا، کیا حکم ہے شہزادے؟ اس عجیب واقعے نے لکڑہارے کے ہوش اڑا دیے۔ وہ 1 منٹ تک بت بنا کھڑا رہا، مارے حیرت کے اس کے منہ سے بات نہ نکلی۔ بہت دیر بعد وہ سمجھا کہ دیو اسے حکم دینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس وقت لکڑہارے کو زور کی بھوک لگی تھی۔ لکڑہارا بولا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو چاہیے۔ لکڑہارے کے منہ سے یہ الفاظ کا نکلنا تھا کہ سامنے دسترخوان بچھ گیا، جس پر قسم قسم کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ بیچارہ لکڑہارا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لکڑہارے نے دل ہی دل میں کہا، اچھا تو آئینے کا یہ مطلب ہے، یقیناً یہ جادو کا آئینہ ہے۔ اس نے جیب سے پھر آئینہ نکالا اور اس میں جھانکا۔ دیو پھر حاضر ہو گیا اور بولا، کیا حکم ہے شہزادے؟ اب بیچارے لکڑہارے کو کچھ سوجھ نہیں رہا تھا کہ کیا مانگے۔ اچانک اس کو خیال آیا کہ اس کی آؤ بھگت شہزادوں کی طرح ہو رہی ہے، شہزادے کے لیے محل بھی تو ہونا چاہیے۔ لہٰذا لکڑہارے نے کڑک کر کہا، میرا محل کہاں ہے؟ پلک جھپکتے ہی وہ ایک عالی شان محل کے صدر دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ بادشاہوں کی طرح چلتا ہوا اور محل کی سجاوٹ دیکھتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ بڑے بڑے کمروں میں قالین بچھے تھے، دروازوں پر بھاری پردے لٹک رہے تھے۔ لکڑہارا آئینے کی کرامات دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے دل میں کہا، اس محل میں رہنے کے لیے میرے ساتھ میری بیوی کا بھی ہونا تو ضروری ہے، اور یہ بیوی اگر بادشاہ کی بیٹی ہو تو کیا ہی بات ہے۔ اس نے سوچا، آئینے سے شہزادی مانگنی چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی لکڑہارے نے آئینے میں جھانکا
دیو نے حاضر ہو کر پوچھا، کیا حکم ہے سرکار؟ لکڑہارے نے فوراً حکم دیا، بادشاہ کی بیٹی کو حاضر کرو۔ دوسرے ہی لمحے شہزادی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ لکڑہارا اسے پا کر بے حد خوش ہوا اور اس نے اسی دن اس سے شادی کر لی۔ شہزادی کے اس طرح اچانک غائب ہو جانے سے شاہی محل میں کوہرام مچ گیا۔ ملازموں نے محل کا کونا کونا چھان مارا، مگر شہزادی کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ ملک بھر میں منادی کرا دی جائے کہ جو شخص شہزادی کو تلاش کرے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ شہزادی کے ملنے کی امید ختم ہو چکی تھی کہ ایک دن ایک بڑھیا محل میں آئی اور کہا کہ میں شہزادی کے بارے میں بادشاہ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بڑھیا کو فوراً بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بڑھیا نے کہنا شروع کیا، عالی جاں، آپ کی سلطنت میں شہزادی کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے ملک میں چلی گئی ہے جو 7 سمندر پار ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایسی جگہ ہو جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بادشاہ نے بے چین ہو کر کہا، اچھا تمہاری کیا تجویز ہے؟ بڑھیا بولی، عالی جاں، پہلے تو آپ لکڑی کا ایک صندوق بنانے کا حکم دیں، پھر اس صندوق پر جست کی چادر منڈوا دیں۔ صندوق اتنا بڑا ہو کہ میں اس میں لیٹ اور بیٹھ سکوں، اور میرے ساتھ 9 دن کی خوراک بھی رکھی جا سکے۔ جب میں اس میں بیٹھ جاؤں تو آپ اس کا ڈھکنا مضبوطی سے بند کر کے کھلے سمندر میں پھینک دینا۔ بادشاہ کو جہاں بھی ذرا سی امید نظر آتی خوش ہو جاتا۔ اس نے اسی وقت صندوق تیار کرنے کا حکم دیا، پھر بڑھیا کو صندوق میں بٹھا کر 9 دن کی خوراک اس میں رکھ دی۔ اس کے بعد ڈھکنا اچھی طرح بند کر کے صندوق سمندر میں پھینک دیا۔ سمندر کی موجیں جلد ہی صندوق کو کھلے پانی میں لے گئیں۔ صندوق دن رات پانی کی لہروں میں ڈوبتا بہتا رہا۔ آخر ایک دن صبح کے وقت سمندر کے کنارے مچھیروں نے پانی میں جال پھینکا تو ان کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ یہ ساحل اس ملک کا تھا جہاں لکڑہارے کا محل تھا۔ مچھیرے رسوں کی مدد سے اس بھاری صندوق کو ساحل تک کھینچ لائے۔ صندوق کو کھول کر دیکھنے کا شوق سب کو تھا۔ جلدی جلدی ڈھکن اٹھایا گیا، دیکھا تو اندر ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ بڑھیا نے اپنے بارے میں بڑی دردناک کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ اس کے 2 مکار بیٹوں نے اسے صندوق میں بند کیا اور سمندر میں بہا دیا تاکہ بوڑھی ماں سے چھٹکارا پا سکیں۔ بڑھیا اپنی کہانی سناتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ روتی بھی جا رہی تھی۔ مچھیروں کو بڑھیا کے حال پر بہت رحم آ گیا۔ بڑھیا نے درخواست کی کہ وہ اسے بادشاہ کے پاس لے جائیں، اگر وہ نیک دل ہے تو ضرور میری مدد کرے گا۔ مچھیرے بڑھیا کو لکڑہارے کے محل میں لے گئے۔ وہاں جا کر اس نے بادشاہ سے بات کرنے کی اجازت چاہی، لیکن اس کو بادشاہ کے بجائے ملکہ کے پاس لے جایا گیا۔ یہ ملکہ وہی شہزادی تھی جس کی تلاش میں بڑھیا وہاں تک پہنچی تھی۔ بڑھیا نے اسے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا اور اس کو بھی وہی دردناک کہانی سنائی جو مچھیروں کو سنا چکی تھی۔ پھر اس نے ملکہ سے درخواست کی کہ اسے محل میں سر چھپانے کی جگہ عنایت کر دی جائے، وہ اس کی خدمت کرتی رہے گی۔ ملکہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور جب وہ راضی ہو گیا تو اس نے بڑھیا کو اپنے پاس ہی رکھ لیا اور اس طرح بڑھیا محل میں رہنے لگی۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ بڑھیا کو کوئی کام تو کرنا پڑتا نہیں تھا، محل کا نوکر بھی کام نہیں کرتا تھا، سب کام اپنے آپ ہو جاتے تھے۔ محل کا ہر حصہ صاف ستھرا اور جگمگ جگمگ کر رہا ہوتا تھا۔ کھانے کا وقت آتا تو لذیذ اور مزیدار کھانے اپنے آپ ہی آتے تھے۔ جب لکڑہارا گھر میں نہ ہوتا تو بڑھیا ملکہ کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی۔ وہ ملکہ سے کرید کرید کر پوچھتی تھی کہ گھر کا کام کون کرتا ہے، بازار سے سودا سلف لانے والا کون ہے، برتن کون صاف کر جاتا ہے اور کھانے کون پکاتا ہے۔ بڑھیا کسی طرح لڑکی سے یہ راز اگلوانا چاہتی تھی، لیکن ان باتوں کا علم ملکہ کو بھی نہ تھا۔ جادو کے آئینے کی اسے کوئی خبر نہ تھی۔ شہزادی نے بڑھیا سے کہا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، یہ تمام باتیں میرے شوہر جانتے ہیں۔ بڑھیا چالاکی سے کہنے لگی،
ملکہ عالم، آپ ان کی بیوی ہیں، وہ آپ کو نہیں بتاتے کہ گھر کے سارے کام کون کرتا ہے اور باہر کے کام کون کرتا ہے؟ میں حیران ہوں کہ آپ کیسی بیوی ہیں اور شوہر کو آپ سے کیسی محبت ہے جو وہ آپ سے یہ راز چھپاتا ہے۔ یہ راز جاننا آپ کا حق ہے۔ بڑھیا ہر وقت شہزادی کو اس قسم کی پٹیاں پڑھاتی رہتی۔ ملکہ تھی بیچاری بھولی بھالی، وہ بڑھیا کی باتوں میں آ گئی اور بے چین سی رہنے لگی۔ ایک رات موقع پا کر اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، مجھے بھی تو معلوم ہو کہ محل کے اتنے سارے کام کون کرتا ہے۔ آپ اچھے شوہر ہیں کہ بیوی کو دل کی بات نہیں بتاتے۔ لکڑہارے نے بیوی کی بات نہ ٹالی اور خوشی خوشی جادو کے آئینے کے بارے میں بتا دیا۔ ملکہ نے آئینہ ہاتھ میں لے لیا۔ وہ دل بہلانے کے لیے اس میں جھانکی تو دیو حاضر ہو گیا اور پوچھا، حکم ملکہ عالیہ۔ شہزادی دل لگی کے لیے اس کو ادھر ادھر دوڑاتی اور خوش ہوتی۔ اگلے دن جب لکڑہارا روز کی طرح سیر و شکار پر چلا گیا اور بڑھیا ملکہ کے پاس آ بیٹھی تو ملکہ نے اسے جادو کے آئینے کا سارا قصہ کہہ سنایا۔ بڑھیا نے ہوشیاری سے یہ بھی پوچھ لیا کہ آئینہ کہاں اور کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ موقع پاتے ہی بڑھیا نے جادو کا آئینہ چرا لیا اور دیو کو بلایا۔ دیو نے حاضر ہوتے ہی پوچھا، کیا حکم ہے اے بزرگ خاتون؟ بڑھیا نے فوراً کہا، مجھے اور شہزادی کو بادشاہ کے محل میں واپس پہنچا دو۔ ایک لمحے میں دونوں بادشاہ کے محل میں تھیں۔ بڑھیا نے آئینے کے دیو کو دوبارہ طلب کیا اور حکم دیا، جادو کے محل کو راکھ کا ڈھیر کر دیا جائے۔ اسی لمحے لکڑہارے کا جادو کا محل راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ لکڑہارا سیر و تفریح کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ دوپہر کو واپس آیا تو محل تھا نہ شہزادی، بس ایک راکھ کا ڈھیر تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اب کیا کرے؟ شہزادی نے باپ کے محل میں جانے سے پہلے کچے گوشت کا ایک ٹکڑا جادو کے محل کی بلی کے آگے ڈالا تھا۔ محل جلا تو بلی کسی طرح بچ نکلی۔ اب وہ گوشت کا ٹکڑا ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ لکڑہارا بھی بلی کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا ڈھونڈنے لگا۔ ٹکڑا جلد ہی مل گیا۔ لکڑہارے نے اس ٹکڑے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ بلی کے آگے ڈال دیا اور دوسرا اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب یہی ٹکڑا شہزادی کی نشانی رہ گیا تھا۔ اسے جیب میں ڈال کر وہ شہزادی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا رہا۔ پہاڑ، میدان، ندی نالے، دریا، سمندر اس کے ارادے کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ بس وہ چلتا رہا۔ آخر ایک دن اس ملک میں جا پہنچا جہاں کا بادشاہ شہزادی کا باپ تھا۔ لکڑہارا سیدھا شاہی محل میں داخل ہوا اور شاہی باورچی خانے میں ملازمت کی درخواست کی۔ اتفاق سے شاہی باورچی خانے میں برتن دھونے کے لیے مددگار کی ضرورت تھی۔ لکڑہارے کا کام بن گیا۔ اب وہ کسی نہ کسی طرح شہزادی سے ملنے کے موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ وہ ہر وقت چوکنا رہتا تھا۔ یہ خبر اسے مل ہی چکی تھی کہ شہزادی محل میں واپس آ گئی ہے۔ ایک روز اچانک شاہی باورچی خانے کا بوڑھا باورچی بیمار ہو گیا۔ لکڑہارے نے اس سے کہا، بڑے میاں آپ بس دیکھتے رہیں، میں سب کھانے تیار کر کے ڈونگوں میں سجا دوں گا۔ بوڑھا باورچی رضامند ہو گیا۔ لکڑہارے نے شاہی باورچی کی ہدایت کے مطابق دسترخوان سجائے اور شہزادی کی پلیٹ میں گوشت کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا بھی رکھ دیا جو وہ جادو کے محل سے آتے ہوئے بلی کو ڈال آئی تھی۔ شہزادی بھی اپنے شوہر سے جدائی کی وجہ سے بہت بے چین اور اداس تھی اور ہر وقت سوچتی رہتی تھی کہ شوہر کو کس طرح تلاش کرے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سے ملنے کی امید ختم ہوتی جا رہی تھی۔ جب اس نے اپنی پلیٹ میں وہی گوشت کا ٹکڑا دیکھا تو پہلے تو وہ پریشان ہوئی، پھر اس کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ اسے فوراً خیال آیا کہ اس کا شوہر اسی محل میں موجود ہے اور اب اس سے ملاقات مشکل نہیں۔ شہزادی نے باورچی کو بلایا اور اس کے کھانے کی بہت تعریف کی۔ پھر پوچھا کہ کیا باورچی خانے میں کوئی نیا آدمی ملازم رکھا گیا ہے، کیونکہ کام پہلے سے بہتر ہونے لگا ہے۔
باورچی نے عرض کی، شہزادی صاحبہ، میں بوڑھا اور بیمار ہوں، آج مجھ سے کام نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے نوجوان مددگار سے کھانا پکوایا ہے۔ یہ نوجوان چند روز پہلے ہی ملازم رکھا گیا ہے، اچھا لڑکا ہے بیچارہ۔ شہزادی نے کہا، بڑے میاں آپ جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری چائے اسی نوجوان کے ہاتھ بھیج دینا۔ جب میاں بیوی اتنی لمبی جدائی کے بعد دوبارہ ملے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ شہزادی نے تمام واقعہ اپنے شوہر کو سنایا اور اس نے بھی اپنا قصہ تفصیل سے بیان کیا۔ اب دونوں نے مشورہ کیا کہ کس طرح جادو کے آئینے کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ اپنے محل میں جا کر ہنسی خوشی رہ سکیں۔ لیکن جادو کا آئینہ تو اس بڑھیا کے قبضے میں تھا، وہ ہر وقت محل میں شہزادی کے ساتھ رہتی تھی۔ بڑھیا نے لکڑہارے کو دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ اب وہی شہزادی کا کھانا اور چائے لے کر آتا تھا۔ بڑھیا نے آئینے کے دیو کو بلایا اور حکم دیا کہ لکڑہارے کو اس کے جلے ہوئے محل میں واپس پہنچا دیا جائے۔ اگلے ہی لمحے لکڑہارا راکھ کے ڈھیر پر بیٹھا تھا۔ اب وہ تھا اور بوڑھی بلی دونوں ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ اب بلی کی سنیے، جب محل جل کر راکھ ہو گیا اور لکڑہارا بھی چلا گیا تو بلی بھوک سے مرنے لگی، مجبوراً چوہے پکڑ پکڑ کر کھانے لگی۔ جب لکڑہارا واپس آیا تو حالات بگڑ چکے تھے، وہ اس طرح کہ چوہوں کے بادشاہ کی فوج تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ ایک ایک کر کے بلی اس فوج کے سارے سپاہی ہڑپ کر گئی تھی۔ جب چوہوں کے بادشاہ کو علم ہوا کہ انسانوں کا بادشاہ اپنی سلطنت میں واپس آ گیا ہے تو اس نے سوچا کہ انصاف کے لیے بادشاہ کے پاس جانا چاہیے۔ وہ لکڑہارے کے پاس گیا اور چیں چیں کر کے بولا، خدا کے لیے میری مدد فرمائیے، اگر آپ کی بلی اسی طرح چھاپے مارتی رہی تو میں بالکل تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ لکڑہارے نے کہا، میں تو بلی کو یہاں سے ہٹا دوں گا، لیکن میرے دکھ کا کون مداوع کرے گا؟ چوہے نے کہا، فرمائیے آپ کو کیا دکھ ہے، شاید میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ اس پر لکڑہارے نے الف سے لے کر یہ تک تمام قصہ چوہوں کے سردار کو کہہ سنایا، جادو کے آئینے کے بارے میں، شہزادی اور محل کے بارے میں، آخر میں اس بڑھیا کے بارے میں بھی بتایا جس کی مکاری کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچا تھا۔ اچھا یہ بات ہے، چوہوں کے بادشاہ نے چیچی کر کے دم ہلائی، آپ اپنی بلی سے میرے بچے کچے سپاہیوں کو بچا لے، میں اپنے سپاہیوں کو بھیج کر جادو کا آئینہ منگوا لوں گا۔ لکڑہارے سے ملاقات کے بعد چوہوں کے بادشاہ نے چوہوں کو بلایا اور کہا کہ وہ چوہے آگے آ جائیں جو بادشاہ کے محل میں اکثر جاتے رہتے ہیں۔ جب وہ چوہے آگے آئے تو اس نے ان سے پوچھا کہ کون کون سا چوہا بڑھیا کو جانتا ہے۔ ایک لنگڑا چوہا آگے بڑھا اور بولا، حضور میں اس کٹنی کے کمرے میں خوراک کی تلاش میں جاتا ہوں، جادو کا آئینہ میں نے اکثر اس کے ہاتھ میں دیکھا ہے، میں پتہ چلاؤں گا کہ وہ آئینہ کہاں رکھتی ہے، تو تم کو ابھی وہاں جانے اور آئینے کا پتہ لگانے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جیسے بھی ہو اسے وہاں سے لے کر آؤ۔ لنگڑے چوہے نے اپنے بادشاہ کے قدموں کی زمین کو چوما اور کہا، عالی جا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میرے ہمراہ کچھ چوہے بھیج دیے جائیں، وہ مشکل وقت میں میری مدد کریں گے۔ چوہوں کے بادشاہ نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ لنگڑا چوہا ایک چوہے کی کمر پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا، باقی چوہے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ 7 سمندر پار بادشاہ کی سلطنت میں پہنچ گئے۔ پہلے شاہی محل میں داخل ہوئے اور پھر بڑھیا کے کمرے میں گھس گئے۔ یہ رات کے کھانے کا وقت تھا۔ مکار عورت دسترخوان بچھائے مزے سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ وہ خاموشی سے بڑھیا کے سونے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ بڑھیا کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ جلد ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ آئینہ بڑھیا کے تکیے کے نیچے رکھا ہے۔ بستر پر بیٹھنے سے پہلے بڑھیا نے تقریباً 100 بار آئینہ اٹھا کر دیکھا۔ جب نیند نے اسے بہت ستایا تو تکیے پر سر رکھتے ہی وہ سو گئی اور خراٹے لینے لگی۔ بڑھیا کے خراٹوں سے چوہوں کو
اس کے سونے کا یقین ہو گیا تو 3 چوہے کود کر بستر میں گھس گئے۔ لنگڑے چوہے نے اپنی دم بڑھیا کی ناک میں گھمائی، اچھو اچھو، بڑھیا کو چھینکیں آنے لگیں۔ دوسرے چوہے جو اپنے کام میں بہت تیز تھے جلدی سے آگے بڑھے اور جو ہی بڑھیا نے چھینکنے کے لیے سر اٹھایا انہوں نے تکیے کے نیچے سے جادو کا آئینہ کھینچ لیا۔ چوہے آئینہ لے کر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ چوہوں کا بادشاہ بے حد خوش ہوا اور اس نے وعدے کے مطابق لکڑہارے کو آئینہ واپس کر دیا۔ لکڑہارے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بلی کو بغل میں دبا کر چل پڑا۔ کچھ دور جا کر اس نے آئینہ نکالا اور دیو کو طلب کیا۔ دیو نے آتے ہی سر جھکا کر کہا، کیا حکم ہے میرے شہزادے؟ لکڑہارے نے کہا، میرے لیے پوشاک لاؤ، ایک شاندار گھوڑا اور فوج بھی حاضر کرو۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ شاہانہ لباس پہنے اور بھاری فوج لیے بادشاہ کے شہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بادشاہ کو جب لکڑہارے کی شان و شوکت اور فوج کی خبر ملی تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ نوجوان لکڑہارے اور شہزادی کی شادی دھوم دھام سے ہوئی اور ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا۔ پورے ملک میں چراغاں اور ہزاروں مہمانوں کو محل میں دعوت دی گئی۔ اب مکار بڑھیا کی سنیے۔ لکڑہارے نے آئینے کے دیو کو بلایا اور حکم دیا کہ بڑھیا کو اس کے کرتوتوں کی سخت سزا دی جائے۔ بڑھیا اسی وقت محل سے غائب ہو گئی اور پھر وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آئی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کے قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔